السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پیش کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز سے معلومات حاصل ہو رہی ہیں، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے پہ لائک و شیئر کر دیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تیسرے پروگرام میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے حصے کمال لے کر سرزمین غور و غر کے شہر سدوم میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ سدوم اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ اس شہر کے آس پاس بہت سی بستیاں، چراگاہیں اور چھوٹے چھوٹے شہر بسے ہوئے تھے۔ سدوم کے لوگ علاقہ بھر میں فاجر و فاسق اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے منکر تھے۔ نہ تو ان کے اجتماعی طور طریقے اور دین ٹھیک تھا، اور نہ ہی انفرادی کردار ٹھیک تھا۔ لوگوں کو اور آنے جانے والے مسافروں کو لوٹنا ان کا شیوہ بنا ہوا تھا۔ سر عام شر و فساد پھیلاتے، اور انہوں نے ایک ایسی غلیظ برائی کی بنیاد ڈالی جو بنی آدم میں اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے، جن سے عورتوں سے نکاح کرنے کا تو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں اور فحش کاموں سے روکا۔ انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو حرکتیں آپ لوگ کرتے ہو یہ انسان کو زیب نہیں دیتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی سرکشی و گمراہی حد سے بڑھتی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف، سورۃ الہود، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ العنکبوت، سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ قمر، سورہ نحل اور دوسری صورتوں میں آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 28 تا 36 ترجمہ کا مفہوم اس طرح ہے: اور ہم نے لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ نہیں پہل کی تم سے اس بے حیائی کی طرف کسی قوم نے دنیا بھر میں۔ کیا تم بدفعلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ اور ڈاکے ڈالتے ہو عام راستوں پر اور اپنی کھلی مجلسوں میں گناہ کرتے ہو؟ تو نہیں تھا کوئی جواب آپ کی قوم کے پاس بجز اس کے کہ انہوں نے کہا، اے لوط لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ آپ نے عرض کیا، میرے مالک میری مدد فرما ان فسادی لوگوں کے مقابلہ میں۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے بتایا، ہم ہلاک کرنے والے ہیں گاؤں کے باشندوں کو، بے شک یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ آپ نے کہا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم خوب جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، ہم ضرور بچا لیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس عورت کے وہ پیچھے رہ جانے والوں سے ہے۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو بڑے غمزدہ ہوئے ان کی آمد سے اور دل تنگ ہوئے، اور فرشتوں نے کہا، نہ خوف زدہ ہو اور نہ رنجیدہ خاطر، ہم نجات دینے والے ہیں تجھے اور تیرے کنبہ کو سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے باشندوں پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم نے باقی رہنے دیے اس بستی کے کچھ واضح آثار ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل مند ہے۔ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ آپ نے کہا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور امید رکھو پیچھے آنے والے دن کی، اور ملک میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو۔
حضرت لوط علیہ السلام جتنا زیادہ اپنی قوم کو سمجھاتے اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے تھے، قوم کی نافرمانیاں اور برائیاں بڑھتی گئیں۔ لواطت اور دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں یہ برائی بھی تھی کہ وہ ڈاکہ ڈال کر راہگیروں سے مال لوٹ لیتے تھے، اپنے دوستوں سے خیانت کرتے اور پھر اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں ان واقعات پر فخر کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی بدماشیاں اور ظلم و زیادتی کے واقعات مزے لے لے کر سناتے۔ وہ ان مجلسوں میں سرعام ایسی ایسی باتیں کرتے جنہیں سن کر شیطان بھی شرما جائے، اور طرح طرح کی برائیاں کر کے اہل مجلس سے داد وصول کرتے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا تو ان بدبختوں نے ان سے الٹا مطالبہ کر دیا کہ وہ عذاب علیم لے آئیں جس کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کے سدھرنے سے مایوس ہو کر ان کے لیے بد دعا فرمائی اور رب العالمین سے التجا کی کہ مفسد قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم المرتبت فرشتوں کو اس قوم کی ہلاکت کا حکم دے کر بھیجا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے لیے فکر مند ہوئے تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ ان فرشتوں نے خوبصورت نوجوانوں کی شکل اختیار کی اور سرزمین سدوم پہنچے۔ اس سے اس قوم یعنی قوم لوط علیہ السلام کا امتحان اور اتمام حجت مقصود تھا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ کر عرض کیا، ہمیں رات رہنے کی جگہ دی جائے، کیونکہ جب وہ سدوم پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ اندیشہ ستانے لگا کہ اگر میں ان کو نہیں ٹھہراؤں گا تو یہ بیچارے کسی اور کے ہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام انہیں انسان سمجھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہت پریشان تھے، رہ رہ کر دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تو ظالم ان کی بےزتی کر دیں گے، اور میں اگر انہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں تو اکیلا ان کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رات کے وقت ان کا دفاع کرنے کا خیال آیا تو آپ غمگین ہوئے۔ اہل سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام پر یہ شرط عائد کر رکھی تھی کہ آپ علیہ السلام کسی شخص کو مہمان کے طور پر نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے اور اب تو یہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، میزبانی میرا فرض ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں فرشتوں کو انسان سمجھ کر اپنے گھر مہمان ٹھہرا لیا۔ آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو دل سے کافرہ تھی نکلی اور اپنی قوم کو بتا دیا کہ ہمارے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں کہ ایسے حسین پہلے میری نظر سے نہیں گزرے۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ پاک نے عورتوں سے نکاح حلال کیا ہے، اس لیے نکاح کر کے اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کریں، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور حضرت لوط علیہ السلام نے جس قدر ان کو روکنے کی کوشش کی اسی قدر وہ بڑھتے چلے گئے اور مہمانوں کو بے عزت کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے اور کوشش کرتے رہے، دروازہ بند تھا، کافر اس کو کھولنا چاہتے تھے اور اس میں داخل ہو کر مہمانوں کو بے عزت کرنے کی کوشش میں تھے۔ آپ علیہ السلام دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرماتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ اکثر مفسرین نے ان تین فرشتوں کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بتائے ہیں۔ جب حالات نے انتہائی نازک صورتحال اختیار کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر مارا جس سے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، حتیٰ کہ نظر بالکل ختم ہو گئی۔ نہ تو انہیں کوئی مکان نظر آتا، نہ کنواں، نہ راستے کے نشانات،
اور وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر واپس اپنے گھروں میں پہنچے۔ بدبخت لوگ اب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے کل آپ سے نمٹ لیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی، آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ آخری پہر یہاں سے نکل جائیے۔ مفسرین کرام حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا بتاتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں جن کے نام ریسا اور زغرتا تھے۔ بعض مفسرین کرام کے مطابق جب آپ علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں آپ کے ساتھ تھیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ پیچھے جتنی بھی چیخ و پکار ہو، آپ اور آپ علیہ السلام کے اہل خانہ نے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے نکل گئے تو عذاب شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر کے ایک کنارے سے ان بستیوں کو بنیادوں سے اکھیڑا، جو تعداد میں 60 تھیں اور جن میں کئی قبیلے آباد تھے۔ آسمان کی طرف اوپر اٹھایا اور پھر الٹ دیا۔ پھر اس قوم کو سنگسار کرنے کے لیے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ جب بستیوں کے لوگوں کی چیخ و پکار بلند ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی منع کرنے کے باوجود مڑ کر اپنی قوم کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک پتھر اس کے سر پر بھی آ کر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ کچھ مفسرین کرام کی رائے ہے کہ ہر پتھر پر اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا جس بندے کو اس پتھر نے ہلاک کرنا تھا، تو اسی طرح اس پتھر پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے لواطت جیسی برائی کو اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ قوم لوط کو انتہائی سخت عذاب سے ہلاک کر دیا، اور سدوم کا علاقہ آج تک بھی لوگوں کی عبرت کے لیے موجود ہے۔ وہاں پہ جو سمندر ہے وہ بھی اتنا زیادہ کھارا ہو چکا ہے اس کثافت کی وجہ سے، عذاب کی کثافت کی وجہ سے، کہ اس میں کوئی ڈوب نہیں سکتا، تیرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام برائیوں سے پناہ عطا فرمائے جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آتے رہے ہیں اور قومیں تباہ ہوتی رہی ہیں۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو جو ہے درست کریں اور اپنی برائیاں اپنے جو ہے زندگی سے ختم کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے فرما برداری میں آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنائیں اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور امی ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا بیان کیا جائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔